نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے پڑھا ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، یضربا یہ کہ وہ بیان کرے مثلا ما بعوضۃ، مثال خواہ ایک مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ بڑی بڑی مخلوقات کا بھی ذکر کیا اور چھوٹی سے چھوٹی کا بھی کیا، یعنی چونٹی، مکھی، مچھر، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ ساری مثالیں بیان فرمائیں۔ اب کیا ہے کہ کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور جب آپ بات یعنی اگر اتنا بڑا اللہ ہے تو وہ ایک مچھر کی بات کیوں کر رہا ہے، عام سی چیز ہے۔ لیکن جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو تخلیق کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کی چھوٹی سے چھوٹی تخلیق جو ہے اس کی مثال سامنے آتی ہے، اس کی بات سامنے آتی ہے، تو وہ اتنی ہی زیادہ جاندار ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک چاول پر جب ایک انسان کہتا ہے کہ اس نے ایک صورت لکھ دی ہے، یعنی ایک چاول پہ، عام سے چاول پہ ایک صورت لکھ دی ہے، تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے چاول پر کس طرح اس نے پوری کی پوری صورت لکھ دی اور کیسے وہ ہوا۔ تو جتنی زیادہ چھوٹی چیز بنتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ مشکل اور ناممکن ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے مطلب بے شک مکھی اور مچھر عام سی چیزیں ہیں، لیکن مچھر کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کی، جس طرح اس کے اندر وہ رکھا، جتنی اس سے بیماریاں پھیلنی، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ رکھی، کس طرح وہ کاٹتا ہے، کس طرح وہ کرتا ہے، کس طرح انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی تو اس وقت نمرود کی بات چلی تھی کہ نمرود کے ناک میں ایک لنگڑا مچھر گھسا دیا گیا تھا، ناک سے دماغ تک، اور وہ دماغ پہ مطلب اس کے کاٹتا تھا، اور جب وہ کاٹتا تھا تو وہ اپنا سر زور سے جھٹکتا تھا۔ اب نمرود ایک ایسا بادشاہ تھا جو کہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، یعنی حضرت ابراہیم کے دور میں یہ تھا، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون کا واسطہ تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم کے ساتھ نمرود کا واسطہ تھا۔ اب نمرود نے جس وقت مطلب خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگ آتے تھے سب سے پہلے اس کو سجدہ کرتے تھے، پھر اس سے بات کرتے تھے، اور وہی نمرود تھا جب مچھر اس کے مطلب ناک سے گھسا، اس لنگڑے مچھر نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسی مطلب میرے سے کوئی کام لینا جو کہ رہتی دنیا تک یاد رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے نمرود کے ناک سے اندر گھسایا، اسے دماغ میں زندہ رکھا بغیر آکسیجن کے، بغیر کسی چیز کے، کیونکہ یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ دماغ میں جب وہ زندہ رہا اور اس نے وہ کاٹتا تھا، اور نمرود جو ہے اتنا زیادہ زیچ ہو جاتا تھا اس کے کاٹنے سے کہ وہ جب زور سے ہاتھ مارتا تھا، تھپڑ مارتا تھا اپنے ماتھے پر، یا پھر اپنے سر کو زور سے جھٹکتا تھا، پھر جا کر اس کی وہ ٹھیک ہوتا تھا دوبارہ۔ مطلب اس طرح ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے سکون آ جاتا تھا، مچھر ادھر ادھر ہو جاتا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے سکون آ جاتا تھا۔ تو کیا ہوتا، وہی نمرود جو کہ سجدے کرواتا تھا لوگوں سے، اس نے ایک مطلب ایسے وہ جو ہے چمڑے کے وہ رکھے ہوئے تھے، جوتے سمجھ لیں، یا جوتوں کی طرح جیسے یہ میراثی اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اس طرح کے کوئی ہوں گے، مطلب ملتے جلتے ہوں گے اس سے، کہ وہ جو لوگ آتے تھے وہ جوتے اٹھا کر وہ اس کے سر میں مارتے تھے، جو 10 جوتے مارتا تھا پھر وہ اس کی بات سنتا تھا۔ یعنی وہی نمرود جو سجدہ کرتا تھا ایک مچھر کی وجہ سے، وہی نمرود جو ہے جس کو سجدے کیے جاتے تھے اسی نمرود کو وہ جوتے مارے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا، یعنی جو کہ دنیا والوں کے سامنے ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے، واضح دلیل ہے یہ اس کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خواہ ایک یعنی پھر اللہ کی تخلیق ایسی ہے کہ وہ ایک مچھر کی بیان کرے یا پھر بڑے سے بڑی چیز کی بیان کرے، یعنی یہ گلیکسی، ستارے، سیارے سب اللہ نے بنائے، آسمان بغیر ستون کے بنایا، اور یہ سب مثالیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور ایک مچھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ، یعنی جو لوگ تو امن و ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں یہ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو بھی کہہ رہا ہے، خواہ وہ مچھر کی مثال دے رہا ہے یا اس سے بھی چھوٹے، اب ایک کورونا کا جو وائرس جو آپ کو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس نے دنیا کو تہو بالا کر دیا، یعنی دنیا ہی چینج کر دی، پلٹ گئی۔
ہم جو لوگ 50 سال کے ہو چکے ہیں، 50 سے اوپر کے ہو چکے ہیں، تو ہم نے وہ دنیا بھی دیکھی ہے کہ جب مطلب ہم کیا تھے، یعنی کہ ہماری جو بچپن ہے وہ کیسا گزرا، اور اب آج ہم جب دیکھتے ہیں تو دنیا بالکل الٹ ہے۔ تو یہ کورونا نے ایک ایسا وائرس جو آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کی آنکھ کو نظر نہیں آتا، اور آپ تھوڑی دیر میں، یعنی کئی ایسے خاندان ہیں جس میں کووڈ کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اس کووڈ کے وائرس کو مطلب اس کو اس طرح زندہ رکھا اور اس میں اتنی طاقت رکھی کہ وہ انسان جیسے وہ جو پہاڑ بنتا ہے انسان، اس جیسے پہاڑ کو گرا سکتا ہے، اور کئی لوگوں نے اپنی جان دی۔ تو اللہ فرماتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ کہ حق ہے ان رب کی طرف سے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں پس وہ کہتے ہیں کیا ہے جو ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، یعنی ہر بندے کا نقطہ نظر علیحدہ ہوتا ہے۔ اب ایک ہی بات سن کر دو لوگ علیحدہ سے ریئیکٹ کریں گے، یعنی آپ ایک ہی بات دو لوگوں کے سامنے کریں تو دونوں الگ الگ ریئیکٹ کریں گے اپنے نقطہ نظر کے حساب سے۔ اور مطلب اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ، یعنی اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، یعنی جو تنقید کی نظر سے قرآن پاک کو پڑھے گا اللہ اسے تنقید ہی دکھائے گا، یعنی جو نیت لے کر قرآن پاک کو کھولے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو تعلیم دے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ متشابہی چیزوں کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی، یعنی اللہ کہتا ہے کہ کچھ آیات محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں، تو محکم آیات کو پکڑ لو متشابہات کو چھوڑ دو۔ تو جب آپ محکم آیات کو پکڑتے ہیں تو اس میں کتنے ہی ایسے حکم آ جاتے ہیں جن کو آپ مانیں اور فوری مانیں، اور فوری مطلب جو ہے وہ آپ کو رزلٹ ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو کہ شبہ ڈالنے والے ہیں، ان شبہ ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ دو۔ اب جو شبہ ڈالنے والے ہیں ان کو اللہ پہ چھوڑ دو کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم نے اس کو چھیڑنا بھی نہیں ہے، بس اللہ کے حکم کے مطابق جتنے اللہ نے احکامات دیے اگر میں اس میں اپنی پوری زندگی میں 10 احکام پہ بھی عمل کر لیتا ہوں تو بس ختم، میرا معاملہ اللہ پر وہ صاف ہو گیا۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے کسی ایک بات کا بھی اگر کہوں کہ بھی میرے رب میں نے یہ قرآن پاک میں پڑھا، میں نے سمجھا اور میں نے تیرے حکم کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو جیسے ہی میں یہ کہوں گی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میرا پورا گمان ہے، پورا یقین ہے اپنے رب پر کہ وہ مجھے اسی ایک عید کے بدلے بھی بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ کس کو مگر فاسقین کو، یعنی جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں صرف وہی گمراہ ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو بعد میثاقہ ہی، من بعد میثاقہ ہی، بعد اس کے پختہ کرنے کے، ویقطعون، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں جس کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑ کر رکھا جائے۔ اب یہ ہے کہ وصل کے رشتوں کو توڑنا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو فساد پیدا کرتے ہیں زمین میں یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آج کل تو بہت عام ہے، اب بھائی آیا ہے گھر، ٹھیک ہے، نند اگر کوئی ایسی ہے جس کو بھابھی پسند نہیں ہے تو وہ سب کے سامنے اتنی سی ایک بات کہہ دے گی بھائی کے سامنے، اب وہ تھکا ہارا آیا ہے یا وہ باہر سے آیا ہے یا وہ غصے والا ہے تو اس کے سامنے صرف اتنی بات کر دے گی کہ کوئی بھابھی کے آج کزن آئے تھے ملنے کے لیے، کوئی ایک چھوٹی سی بات کر دے گی، یا نند کے لیے بھابھی بات کر دے گی کہ یہ آج کسی سے ملنے گئی تھی، مجھے نہیں لگتا یہ آج کالج گئی تھی، یہ کسی سے ملنے گئی تھی۔ اب ایک وہ چھوٹی سی بات آپ نے کی ہے، اس ایک چھوٹی سی بات سے اس بچی کی زندگی کے خراب ہو جانے کا ڈر ہے۔ اور آپ نے کیا کیا، اگر ایک لڑکی نے آتے ہی لڑکے کو اس کے گھر والوں سے جدا کرنے کی کوشش کی تو سمجھ لیں کہ اس نے وصل کے رشتوں میں درار ڈالی۔ اور اگر مطلب ماں باپ نے بیوی کو یا اس کے بچوں کو علیحدہ کرنے کی، یعنی اس کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ بچے ہم خود پال لیں گے، بیوی کو طلاق دے دے، تو اس نے
ان کے بچوں کی جو زندگی ہے وہ خراب ہوئی، ان دونوں میاں بیوی کی، وہ بھی ماں باپ نے خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو جتنے بھی ہمارے رشتے ہمارے رب کی طرف سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ نسبی ہوں چاہے سسرالی ہوں، یعنی دونوں رشتے اللہ تعالیٰ نے دونوں رشتوں کے لیے حکم دیا۔ آگے چل کے آپ پڑھیں گی نسبی رشتوں کا بھی، یعنی جو ہمارے ماں باپ سے چلے آتے ہیں، اور سحری رشتوں کا بھی جو سسرال سے چلے آتے ہیں۔ تو یعنی ان سب میں جو بھی دراڑ پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اپنے آپ کو جج کرتے رہیں، خود احتسابی کرتے رہیں، اپنے آپ کو جج کرتے رہیں کہ میں نے کہاں آج غلطی کی ہے، آج میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو جب آپ اللہ کے حکم کے خلاف کاموں کو سارا گنتی کریں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ رب تعالیٰ کے اور قریب ہونے کے لیے ان غلطیوں کو خود ریز کرنا شروع کر دیں گے، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے پختہ کرنے کے، یعنی ایمان تو لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یقطعون ما امر اللہ، وہ کاٹ ڈالتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے، بہ یوصلہ، یہ کہ جوڑے رکھیں، وہ یفسدون فی الارض، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اب اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تم بے جان تھے، یعنی ایک پانی کا قطرہ تھے، جو پانی کا قطرہ مطلب وہ قطرہ جو کہ ناپاک ہے، ناپاک پانی کا قطرہ مرد سے عورت کے رحم میں گیا۔ اب عورت کے رحم میں آنے کے بعد وہ اس قطرے نے جان پائی، اس کو میں نے جاندار کیا، اس میں میں نے جان ڈالی، اور وہ عورت کے رحم میں یعنی ماں کے رحم میں وہ پلا 9 مہینے تک، مطلب میں نے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ہی میں نے اس کی شکل بنائی، صورت بنائی، اس کو دل دیا، اس کو جان دی، اس کو زندگی دی، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیلیوری ہوئی۔ یعنی اس وقت تک ماں باپ جو ہیں مطلب اس کی وہ کرتے رہے، خواہش کرتے رہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ نیک ہو، اور جس وقت وہ بچہ پیدا ہوا تو زندگی دی کس نے؟ اللہ نے، یعنی تم بالکل بے جان تھے، فاحیاکم، پس زندگی دی تمہیں، آج ہم زندہ پھر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، یعنی اب پہلے زندگی دی، ہم آج زندہ ہیں، پھر وہ ہمیں مارے گا جب ہم مر جائیں گے، پھر وہ زندگی دے گا۔ پھر وہ زندگی کون سی ہوگی؟ وہ زندگی جو کہ قبر میں یا عالم برزخ میں ہوگی، یعنی وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے، اس کا ڈیپینڈ جو ہے وہ ہمارے اعمال پہ ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں یعنی اکثر لوگ سوال کرتے تھے، میں بھی جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو مجھ سے اسی آیت کے بارے میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو انہوں نے سوال کیا کہ قبر کے عذاب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے تمہیں زندگی دی، اب زندگی دی تو وہ زندگی جس میں ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہو، یعنی جسم ختم ہو جائے گا، ہماری روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری روح عالم برزخ میں اچھی جگہ پہ ہے، ہماری روح عالم برزخ میں بری جگہ پہ ہے، یعنی ہزاروں سال سے جو لوگ مرتے آ رہے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب اس پہ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ فرعون کو تو ان کی ممیاں ابھی تک باہر پڑی ہیں، باہر وہ ہیں، مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھی ان کو قبر کا عذاب تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ان کو یعنی واضح طور پہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ اس وقت تک یہ میڈیا اتنا عام نہیں ہوا تھا، آج سے کوئی 18-19 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، تو میڈیا اتنا عام نہیں ہوا تھا، اتنی یعنی یہ نہیں تھی کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ میڈیا پھیلا ہوا ہو۔ یہ تقریباً میں 2005-2006 کی بات کر رہی ہوں۔ اس وقت یعنی انٹرنیٹ بھی اتنا وہ نہیں تھا، یوٹیوب وغیرہ جو ہیں سٹارٹ ہوئی تھیں۔ تو مجھے کسی نے فیس بک پہ ایک ویڈیو بھیجی، فیس بک بھی اس وقت بالکل نیا تھا، تو مجھے ایک ویڈیو بھیجی، یعنی یہ سوال میرے دماغ میں چل رہا تھا اور 2-3 دن سے میں اس پہ پریشان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے جب انسان اللہ کی کسی چیز کو تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلاش کو ختم کرتا ہے اور اسے راہ ہدایت دکھاتا ہے۔
اب کیا ہوا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس میں فرعون کے متعلق جو ہے وہ پوری وہ دیے گئے تھے، یعنی جتنے بھی فیکٹس تھے وہ بتائے گئے تھے کہ اس کو ایک شیشے کے جار میں رکھا گیا ہے، اور اس کی جو ہے باڈی وہ پھول جاتی ہے، پھر اس پہ 350 چوہے اس پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو اس کی باڈی کو وہ اوپر جو پھولا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد وہ ان چوہوں کو واپس کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو پٹیوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس پٹیوں میں لپیٹنے کا جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، آپ اسے ریسرچ کر بھی سکتی ہیں، آپ کو وہ مل جائے گا، مصری ویڈیوز بھی مل جائیں گی حقیقتاً، جو یعنی مصر میں ہے جہاں، تو وہ ویڈیوز بھی مل جائیں گی، اور اردو میں اور انگلش میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو جب وہ مطلب 350 چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ اس کے جسم کو کھاتے ہیں، اور اپنی ان کی خوراک اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہوئی ہے، تو سوچے کہ یہ قبر کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی یہ وہ واضح ہے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، اور تم مردہ تھے پس زندگی بخشی تمہیں، پھر وہ مارے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ یعنی زندگی میں، اس زندگی میں ہم نے اپنے اعمال کا حساب کتاب کی بات نہیں، ہم نے اپنے اعمال کا عذاب سہنا ہے، یا اپنے عمل کی وجہ سے ہماری روح کو جو آسائشیں ملیں گی ہم نے وہ دیکھنی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر وہ وقت آئے گا جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی جو آخرت کا وقت ہوگا، آخری دن ہوگا، جو حشر کا دن ہوگا، اس کے بعد آئے گا۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے پیدا نہیں کی؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ ہماری تخلیق ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ ہماری کھانے والی ہے، پینے والی ہے، پہننے والی ہے، یا ہماری، یعنی اگر پہننے والی بھی ہے تو آپ کہیں پیچھے جا کر دیکھیں، اسباب اس کے وہی ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اس کو مطلب آپ ریپروڈیوس کرتے 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 آپ ایک جگہ پہ لے آئے، اس کی عقل کس نے دی، اس کا علم کس نے دیا، اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں بنانے کا علم کس نے دیا، عقل کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، سب کا سب۔ ثم استویٰ، پھر ارادہ کیا، الی السماء، طرف آسمان کے، فسوہن، پس درست کیا ان کو، سبع سماوات، 7 تہوں میں، یعنی 7 آسمانوں میں، 7 آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو درست کیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میری بہنوں، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔